18واں پارہ سورۃ النور، آیت نمبر 27۔ 9واں رکوع ختم ہو رہا ہے، 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم داخل نہ ہو اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، وتسلموا علی اہلہا، اور تم سلام کرو ان کے گھر والوں کو، ذالکم خیر لکم، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورۃ پاک کے شروع میں زنا کی سزا اور پھر اس کے بعد زنا کی تہمت لگانے والوں کی حد بیان فرمائی کہ ان لوگوں کو جو دوسرے لوگوں پر زنا کی حد لگاتے ہیں، ثابت نہیں کر سکتے زنا کی تہمت کو، ان کی حد کا ذکر تھا کہ پھر ان کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کو کوڑے لگائے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد تفصیلی طور پر حضرت عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ افق بیان ہوا۔ 2 رکوع کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان، ان کی صفائی کو اللہ نے بیان کیا۔ اب آج اس آیت پاک سے پورے 1 رکوع، اگلا جو رکوع ہے اس میں زنا کے اسباب کو بیان کیا کہ عمومی طور پر اگر یہ کام دوسروں کے ساتھ ہوتے رہیں گے، اسی سے زنا کا جو کام ہے، یہ انسان زنا کے کام میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ اسباب ہیں، لہٰذا اس زنا کے اسباب سے بھی بچا جائے۔ وہ اسباب بیان کیے کہ جس کام کے بعد عموماً زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے، فرمایا کہ ان کاموں سے بچو۔ پہلا جو حکم دیا قرآن کریم نے وہ یہ ہے کہ بھئی دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے تم داخل نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اور ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں۔ یہ عام طور پر آنا جانا عموماً خرابی کا باعث بنتا ہے۔ اجازت لینا اس لیے ضروری ہے کہ عموماً گھر کی عورتیں گھروں میں پردے کا اہتمام نہیں کرتی، کام کاج میں لگی رہتی ہیں اور برتن دھوتی ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ پردے کا خیال نہیں رہتا، چونکہ گھر کے اندر کوئی نہیں ہوتا تو باہر کا آنے والا تو کوئی نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا عام طور پر پردہ نہیں ہو سکتا گھروں کے اندر کام کاج کے دوران، تو عورتوں کی یہ حالت ہوتی ہے۔ اس لیے ایسی حالت میں غیر محرم اگر بغیر اجازت کے جائے گا تو اس کی نگاہ پڑے گی اور وہیں سے خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اجازت مانگو گے تو اسے پردے کا وقت مل جائے گا، اور آج کل لوگ کہتے ہیں کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے، یہ لوگ ایسے ہیں، ان کی نیت ہی خراب ہے،
قرآن نے پردے کا حکم یا یہ غیر محرم سے جو بچنے کا حکم دیا پیغمبر کی ازواج کو دیا۔ رب کعبہ کی قسم، نبی کی بیویوں سے کائنات میں کوئی عورت پاک نہیں ہو سکتی۔ اور کن لوگوں سے پردے کا حکم دیا؟ صحابہ تھے جن کی پاک دامنیاں اللہ کے قرآن نے بیان کی ہیں۔ اور آج اگر ایسا کوئی پردہ کر دیتا ہے محلے والے آدمی سے، باپ خود ناراض ہوتا ہے، میری بچی کو تو میرا یہ لگتا تھا۔ بھائی لگے جو بھی لگتا تھا، قرآن نے جو حکم بیان کیا اس کی خلاف ورزی ہوگی، گناہ الگ ہوگا، معاشرے میں بدامنی ضرور پھیلے گی۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم نے بھی فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ اے میرے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اللہ سے ڈرتی رہو، اور فلا تخضعن بالقول، بات نرم لہجے میں نہیں کرنی۔ اس لیے گھر میں کوئی آ جائے تو گھر میں آ جائے کوئی بھی مرد یا کچھ بھی، گھر میں مرد نہ ہو تو عورتیں ہوں، عورت کو سخت لہجے میں بات کرنی چاہیے، اور عورت کو نرمی کے انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ عورت کا لہجہ ویسے بھی نرم ہوتا ہے، صنف نازک ہے۔ تو اللہ کے قرآن نے فرمایا نبی کی بیویوں کو، ساری کائنات کی اعلیٰ عورتیں پیغمبر کی بیویاں ہیں اور پاک اور صاف نبی کی بیویاں ہیں۔ حکم دیا جا رہا ہے، صحابہ دنیا کے پاک ترین لوگ ہیں جن کی پاک دامنیاں قرآن بیان کرے، اور آج ہم لوگ ان کاموں کا راستہ کھولنے کے لیے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے۔ یہ مولوی ویسے کہتے ہیں پردہ ہو، ان کا دل ہی صاف نہیں ہوتا۔ بھائی دل صاف کی بات ہوتی تو اللہ کا قرآن حکم یوں بیان نہ کرتا۔ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہوتی ہیں، ماؤں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے بیٹوں سے پردہ کرو، حالانکہ دنیا کی پاک ترین عورتیں پیغمبر کی بیویاں ہیں، لیکن پردے کا حکم دیا۔ وہ کیوں نہیں، انہوں نے کیوں نہیں کہا جی دل صاف ہونے چاہیے؟ اور یہ اپنی عیاشی کے لیے، گناہ اور فحاشی کو پھیلانے کے لیے طرح طرح کی منطق استعمال کرتے ہیں، دل صاف ہونا چاہیے۔ اگر دل صاف ہونے کی بات ہوتی، صحابہ سے زیادہ دل پاک آج تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نہ ہمیں نماز روزے صحیح عبادت کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ، نعرے اسلام کے خلاف لگتے ہیں۔ دل صاف ہونا چاہیے۔ قرآن کی ان آیات کا کیا ہوگا کہ نعوذ باللہ پھر تو رب پہ الزام ہے، رب یہ کہے۔ اور اسی طریقے سے گھر کے اندر ہمارے معاشرے میں گھر میں کوئی آتا ہے اور اسی طریقے سے گھر میں بچی ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ فلا تخضعن بالقول، بات نرم لہجے میں نہ کرے آنے والا، چاہے کوئی بھی ہے، غیر محرم ہے تو غیر محرم ہے۔ قرآن کہتا ہے نبی کی بیویوں تم سخت لہجے میں بات کرو، نرمی والا پہلو اختیار نہ کرنا۔ اور پھر ہمارے محلے کا کوئی آدمی آیا، اگر تھوڑی اس لہجے میں بات کر دی، نرمی پیدا نہیں کرنی فرمایا، تو باپ آتا ہے وہ الگ ناراض ہوتا ہے، وہ تو میرا فلاں تھا، تو نے اس کو ناراض کر دیا، بچی کو ڈانٹتا ہے، بچی کیا کرے تو۔ اور پھر رشتوں کی پامالیاں اسی انداز سے کتنی ہوتی ہیں، اخبارات میں دیکھا جائے سگے رشتوں پہ آج اعتماد نہیں ہے، تو یہ باہر کا چاہے کچھ بھی ہو غیر محرم ہے، باپ آ کر ڈانٹتا ہے، تو نے اس فلانے سے، میرا تو ایسا دوست تھا، تیرا تو چچے کی جگہ ہے، چچے کی جگہ اور ہوتی ہے، چچا اور ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم نرمی میں بات نہ کرو، یہ نہ ہو بس اتنی بات، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، فرمایا جتنی بات ہے اتنی کرو، یہ نہیں آ کے گھر میں پوچھتے ابو کدھر ہے، کہو تم ادھر بیٹھو، میں بیٹھک کھولتی ہوں اور بیٹھو تم، میں ان کو کال کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں فلاں، ان چیزوں کی ضرورت، جاؤ بھائی آئیں گے بات کر لینا، پھر ابھی نہیں ہے گھر میں، بس ختم۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، فرمایا اتنی بات کرو، آگے لمبی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن سورہ احزاب کی آیات ہے، قرآن کیا حکم دیتا ہے، اور ہم نے اپنا دین مذہب بنایا ہوا ہے جی دل صاف ہونے چاہیے، اتنی بھی سختی نہیں ہے، قرآن تو پڑھو پتہ چلے کیا صورتحال ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دوسروں کے گھروں میں جاؤ، ایک بات تو یہ ہے کہ ان سے اجازت مانگو،
اپنے گھر میں اگر آدمی جائے تو کیا اجازت مانگے؟ بیوی کے علاوہ تمام محرم اور غیر محرم جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہیں، بیوی کے علاوہ جہاں بھی جاؤ ان کی آرام گاہ میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ضروری اور واجب ہے۔ چاہے ماں کے پاس ہی جاؤ، اجازت ضروری ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سوال کیا، یا رسول اللہ، میں گھر میں داخل ہوتے وقت کیا میں والدہ سے اجازت لوں؟ ان کے گھر جاؤں تو اجازت لوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، ضرور اپنی اماں سے اجازت لو۔ پھر بار بار پوچھا، یا رسول اللہ اجازت لوں؟ فرمایا ہاں اجازت لیں۔ کیا تو اپنی ماں کو ننگی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے، براہ نہ ہو، یا اپنے گھر کے کام کاج؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو فرمایا پھر اجازت لے کے جایا کرو۔ اجازت چاہے صراحتاً ہو یا اشارے سے ہو یا آواز دے کے ہو، جیسے بھی ہو، بیوی کے علاوہ کسی کی بھی آرام گاہ میں جاؤ، چاہے محرم ہے یا غیر محرم ہے، بغیر اجازت کے داخل ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ اجازت مانگنا یہ ضروری ہے۔ اور اپنے گھر میں بھی داخل ہوتے وقت آنے کی خبر دینا یہ بہتر ہے۔ دستک دینی چاہیے، گھنٹی بجا دینی چاہیے، یا سلام اونچی آواز سے کر دینا چاہیے، یا کھنگارنا چاہیے، پتہ چل جائے کہ وہ آ رہے ہیں، تاکہ انسان اگر ایسی حالت میں بھی ہو تو آدمی دائیں بائیں یا اپنا پردہ یا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اپنے گھر کے اندر بھی داخل ہونے کی یہ اللہ نے آداب بیان کیے۔ اور ہم لوگ اگرچہ جتنا کہیں وہ جی دل صاف ہونے چاہیے، اس سے نہیں ہوتا۔ ہمیں قرآن کی بات پر یقین کرنا چاہیے، تبھی تو فحاشی کے اڈے کھلتے ہیں، تبھی تو معاشرے کے اندر بدسکونیاں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ کا قرآن پردے کا کہہ رہا ہوتا ہے اور ہم اس کے مقابلے میں کہتے ہیں جی دل صاف ہونے چاہیے، سارے بہن بھائی ہیں آپس میں، کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر جب پامالیاں ہوتی ہیں رشتوں کی تو پھر اس وقت دل صاف ہونے کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا۔ اس لیے قرآن نے جو حکم دیا وہ سچا ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا حکم ہے، رب نے جو کہہ دیا خیر اسی میں ہے۔ اس لیے اس کے خلاف نہ کسی منطقی آدمی کی بات کو ماننا چاہیے، نہ کسی اور کی بات کو ماننا چاہیے۔ اللہ کے قرآن کے مطابق عمل کرنا اسی میں بہتری ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوں، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور تم سلام کرو ان کے گھر والوں کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ نے فرمایا یہ احکام میں نے تمہیں دیے، یہ تمہارے لیے بہتر ہیں۔ رب فرما رہے ہیں یہ بہتر ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اس کے خلاف ہے، وہ ٹھیک ہے۔ یہ مولوی ویسے کہتے ہیں لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ کا کیسا انداز ہے، اللہ فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر تم نہ پاؤ ان گھر والوں میں سے کسی کو، فَلَا تَدْخُلُوهَا، پس داخل نہ ہوں گھروں میں، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اور اگر تمہیں کہا جائے ارجعوا، واپس چلے جاؤ، تو فرجعوا، تو واپس ہو جاؤ، ہوا ازکیٰ لکم، یہی تمہارے لیے پاکیزہ بات ہے، واللہ بما تعملون علیم۔
اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والے ہیں۔ یہاں جو فرمایا کہ اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ فلا تدخلوها، بس ان گھروں میں بھی داخل نہ ہو۔ دوسرا ترجمہ یہ بھی کیا اگر تم گھروں میں نہ پاؤ ایسے آدمی کو کہ جس سے آپ نے ملاقات کرنی ہے، جس بندے کی ملاقات کی غرض سے آپ لوگ گئے وہ بندہ گھر میں نہیں ہے، گھر میں صرف بچے اور عورتیں ہیں، تو فرمایا پھر داخل نہ ہوں۔ یہاں ایک اور ادب بھی عورتوں کے لیے بیان کیے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ فرمایا کہ گھر کے اندر اگر مرد ہیں، عورتیں ہیں اور بچے ہیں، چھوٹے ہیں، مرد کوئی بھی نہیں ہے، پہلی بات تو مرد کو یہ سمجھائی کہ بھائی پھر تم ایسے گھر میں داخل نہ ہو جہاں بچے اور عورتیں ہیں۔ عورت کو بھی یہ حکم دیا کہ تم نے اس مرد سے نرم لہجے میں بات نہیں کرنی۔ یا نساء النبی، بظاہر خطاب نبی کی بیویوں کو ہے، جب نبی کی بیوی مستثنا نہیں ہے، آج کی ہماری ماں بہن بیٹی ان کی پاکیزگی کے ذرے تک نہیں پہنچ سکتی، جب ان کو حکم دیا جا رہا ہے ہم لاکھ مرتبہ کہیں دل صاف ہونے چاہیے، تو ایسا کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن نے کہہ دیا عورتوں اگر گھر میں تم اکیلی ہو تو کھردرے پن میں مرد سے بات کرو، جو دروازے پہ آئے نرم لہجے میں ان سے بات نہ کرو، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات اتنی کرو جتنی ضرورت ہے، نہیں ہے ابو گھر میں کہہ دو نہیں ہے، بس آگے بتانے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، بات کو لمبا نہ کرو۔ کیوں؟ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، جو دل کا بیمار ہے وہ آپ پر امید لگا بیٹھے گا، امید لگا بیٹھے گا تو پھر یہیں سے زنا کے اسباب شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بس جو بات ہے جتنی پوچھی جائے اتنی کہی جائے، زیادہ لمبی لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو سخت لہجہ غیر محرم کے لیے سختی سے جواب دینا چاہیے، یعنی لہجے کے اندر نرمی نہ ہو، ملا یہ نہ ہو کہ بے ادبی ہو، بے ادبی نہیں، لہجہ سخت ہونا چاہیے۔ اور اگرچہ باپ ناراض ہوتا ہے، بھائی ناراض ہوتا ہے کہ میرا دوست آیا تھا تو نے سخت لہجے میں بات کی، باپ ناراض ہوتا ہے، ایک دفعہ نہیں لاکھ دفعہ ہو، قرآن کا یہ حکم ہے۔ اور قرآن کا یہ حکم بھی نبی کو بیویوں کو دیا جو کائنات کی سب سے پاک عورتیں، حکم اپنے بچوں سے دیا، صحابہ سے، ام المؤمنین ہیں نبی کی بیویاں، صحابہ کرام جن کی پاکیاں صفائیاں، جن کے ایمان اور اسلام کی گواہیاں قرآن دے، اتنے نیک لوگوں سے جب پردے اور اس سخت لہجے میں بات کا حکم ہے تو آج ہمیں تو بطریق اولا کرنا چاہیے۔ اس لیے کوئی بھی اگر ایسی صورت ہو تو فرمایا گھر کے اندر بچے اور عورتیں ہوں، مرد کو چاہیے کہ وہاں پھر جائے ہی نہ۔ اور اسی طریقے سے بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہیں دور سے آتا ہے اور ملنا لازمی ہوتا ہے، تو اگر گھر کے افراد اجازت دیں کہ بھئی دور سے آیا ہے، مہمان ہے، تو اس کو بیٹھک میں بٹھا دیں الگ جگہ پہ، عورتوں کے اندر یا بچوں کے اندر اس بندے کو نہ بٹھائیں، نہ ہی یہ داخل ہے، وہاں بیٹھ جائے الگ تھلگ جگہ پہ، یا کہو اگر ایسی حالت ہے بیٹھک میں بھی نہیں بٹھانا چاہتے تو نہیں ہے تو بھئی مسجد میں انتظار کرو یا تھوڑی دیر انتظار کرو، آ جائیں گے، ہم رابطہ کرتے ہیں یا نمبر دے دو۔ تو اس لیے وہاں بیٹھ جانا چاہیے، گھر کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح 3 بار دستک دینے کے بعد اگر گھر میں جواب نہ ملے تو لوٹ جانا چاہیے، قرآن نے فرمایا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو چلے جانا چاہیے۔
ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی میں اتنے دور سے آیا، اب ملاقات نہیں ہوئی، یا وہ آئے گا تو ہمیں گھر میں نہیں بٹھایا، بس بھائی. اور اسی طریقے سے 3 بار دستک دے دی ہے، دینے کے بعد جواب نہ ملے تو اب اس کے گھر کا دروازہ ہی ہم نہیں چھوڑتے، توڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور تو لوٹ جانا چاہیے. 3 کے بعد اگر جواب نہیں ملتا لوٹ جاؤ. وہاں بیٹھے رہنا یہ خلاف سنت عمل ہے. اور اسی طرح نہ ہی یہ آدمی جھانکے بھی نہیں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے بندہ سویا ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے یا کسی بھی عالم میں ہوتا ہے، یہ آتا نہیں جی میں نے مل کے ضرور ہی جانا ہے، اور اگر نہ ہو تو بیٹھک یا جہاں آرام کر رہا ہوتا ہے وہاں جا کے کان لگاتا ہے دیکھتا ہوں اندر ہے کہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے بعض لوگ جھانکتے رہتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں اور ان چیزوں سے بچا جائے. صاحب الغرض مجنون، جو غرضی آدمی ہوتا ہے یہ تو دیوانہ ہوتا ہے، اسے تو کسی کے نہ آرام کی پرواہ ہے نہ اسے کسی اور چیز کی، بس اس کی تو ضرورت پوری ہونی چاہیے. میں جس مقصد کے لیے آیا اگلا مر رہا ہے تو بس میری ضرورت پوری کرے. صاحب الغرض مجنون، غرضی آدمی مجنون، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر 3 مرتبہ دستک دینے کے بعد یا اسی طریقے سے آپ کال کرتے ہیں کسی کو، 1 دفعہ کی، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ کی، چوتھی جب اب 3 دفعہ جواب نہیں آیا بس چھوڑ دو، اب تنگ نہ کرو، کسی وجہ سے نہیں اٹھا رہا یا کچھ بھی ہے. تو فرمایا کہ جب کہا جائے قیل ارجعوا قیل لکم ارجعوا فرجعوا، بس لوٹ جاؤ. زیادہ اب جھانکنا یا نہیں جی میں دیکھوں گا یہ تو ہے ہی اندر ہی ہے، تو انسان کے اور بھی معاملات ہوتے ہیں. تو آدمی کو اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے، اسے دوسروں کا تو کوئی خیال ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جب 3 بار دستک دے دے اس کے بعد جواب نہ ملے واپس لوٹ جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا. فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، بس اگر تم نہ پاؤ ان گھروں میں کسی کو، فَلَا تَدْخُلُوهَا، بس داخل نہ ہوں گھروں میں، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، فَارْجِعُوا، تو واپس لوٹ جاؤ. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہی تمہارے لیے پاکیزہ ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.